الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين درود شریف پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی شرائط عرض کی گئی تھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جن باتوں کا جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں سب سے اول طہارت ہے اور ستر عورت ہے یعنی بدن کا چھپانا، اور استقبال قبلہ ہے یعنی جب نماز ہم شروع کریں تو ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو، اور اسی طرح سے وقت کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور اسی طرح سے پانچویں شرط نیت، جب نماز ہم پڑھیں تو ہماری نیت بھی اس نماز کی ہو. یعنی نیت کا صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو بلا تعمل بغیر سوچے فوراً آدمی کہہ سکے، بتائے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر عصر مغرب یا عشاء جو نماز ہو اس کا بتائے. تو نیت کا ہونا بھی شرائط میں سے ہے. اور اسی طرح سے چھٹی شرط تھی تکبیر تحریمہ عرض کی گئی تھی کہ جب نماز شروع کی جائے تو اللہ اکبر نماز مصلی نماز پڑھنے والا جب کہے تو ان ساری شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی شرط موجود نہ ہوئی تو اس کی نماز شروع نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر اس کا ستر عورت درست نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، تو تکبیر تحریمہ تو اس نے کہہ دی نماز کے لیے لیکن نماز شروع نہیں ہوئی. کعبے کی طرف سے رخ پھرا ہوا ہے تو نماز شروع نہیں ہو سکے گی. طہارت نہیں کی ہے، وضو اس پر فرض تھا اور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. بلکہ بغیر طہارت کے، میں نے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی، ذہن میں رہے ان بچوں کے، نوجوانوں کے ہمارے، کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو علماء نے کفر لکھا ہے. کہ جان بوجھ کے طہارت حاصل نہیں کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کو کفر لکھا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بغیر طہارت کے نماز میں کھڑا ہونا یہ نماز کی توہین کی، اس لیے اس کو کفر کہا. اسی لیے علماء نے کہا کہ ہم جب حالت نماز میں ہوں، یعنی جماعت ہو رہی ہے اور کسی کا وضو نہیں رہا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چلا جائے. امام بھی اگر اس کا وضو نہیں رہتا ہے تو وہ پیچھے سے اپنے قائم مقام جو ہو اس کو امامت کے لیے آگے کرے اور خود وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے. یہ نہیں کہ نماز میں حاضر رہے. مقتدیوں میں سے بھی اگر کسی کا حالت نماز میں وضو نہ رہے تو وہ اس کو صفوں کی بھی وہ نہیں ہے کہ اس سے جماعت والی نماز میں امام سے آگے گزرنا منع ہے. اگر عام نمازیوں کے آگے سے وہ چلا جائے گا تو اس کے لیے اس میں منع نہیں ہے. تو الغرض یہ مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ حالت نماز میں طہارت جو ہے وہ بھی شرائط میں سے ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد تکبیر تحریمہ جب ہم نماز شروع کریں گے تو پھر اس میں بھی یہ تکبیر تحریمہ فرائض میں بھی شامل، یعنی نماز کے 7 فرائض ہیں. یہ 6 شرائط جو تھیں یہ نماز سے قبل تھی، شروع کرنے سے پہلے. اور تکبیر تحریمہ کو فقہ نے ادھر بھی بیان کیا، شرائط میں بھی اور فرائض میں بھی بیان کیا کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں بھی. اس کی وجہ یہ کہ اس کا دونوں سے اتصال ہے. شرائط کے اندر سے آخری شرط ہے اور ادھر فرائض میں سے یہ پہلی شرط ہے، تو دونوں طرف سے یہ ملی ہوئی ہے. اس لیے اس کو فرائض نماز میں بھی شامل کیا. اور اس لیے بھی فرائض نماز میں شامل کیا کہ 7 چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی فقہ نے کہ وہ نماز میں ہمارے فرض ہیں، اس میں سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اب اسی طرح سے آپ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی فقہ نے ہمارے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام جو ہے وہ بھی فرض ہے. یعنی جن نمازوں میں قیام فرض ہے سے کیا مطلب کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی رکعتیں، تو ان میں قیام بھی فرض ہے. اگر کوئی قیام نہیں کرے گا، بغیر قیام کے نماز پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا، اور جبکہ قیام فرض ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ کہ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. عشاء کی جو 3 وتر ہیں یہ بھی اس میں بھی قیام فرض، قیام کی بات ہوئی. وتر تو اپنی جگہ واجب کا حکم ہے لیکن قیام اس میں بھی فرض ہے. اسی طرح سے عیدین کی جو نماز ہے وہ نماز واجب ہے لیکن قیام اس میں فرض ہے. فجر کی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں
فجر کی 2 سنتیں، یہ اور بھی نمازوں میں سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں 4، وہ بھی مؤکدہ کے حکم میں ہیں. اسی طرح سے مغرب کی 2 سنتیں فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ نمازوں میں جو سنتیں ہیں بعض جو غیر مؤکدہ نہیں ہے مؤکدہ ہے، ان سب میں سب سے زیادہ تاکید جس سنت کی آئی وہ فجر کی سنتیں ہیں جو قریب واجب کے ہیں. تو اس میں بھی جو قیام ہے یہ قیام بھی فرض ہے، اس کا بھی سنت کا بھی، کہ اگر جو کوئی عمر نہیں ہے اور وہ فجر کی سنتیں بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی بھی سنتیں نہیں ہوگی. تو اس لیے فقہ نے یہ بیان فرمایا کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام جو ہے وہ فرض ہے. یعنی اگر اس نے بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہہ لیا پھر چاہے کھڑا ہو گیا تو تکبیر تحریمہ بھی اس کو کھڑے ہو کے کہنی تھی، اس نے بیٹھ کر کہہ لی تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور بلکہ یہ لکھا کہ شروع ہی نہیں ہو سکے. اسی طرح سے یہ بات ایک تو بڑی اہم ہے جو کہ ذہن میں رکھنے کی ہے، قیام جن نمازوں میں فرض ہے وہ اور تکبیر تحریمہ ہم نے کہیں گے. اسی طرح سے مقتدی جو ہے اس نے اللہ اکبر امام کے ساتھ کہی، لیکن اس طرح سے کہی کہ ہمارے یہاں بعض امام جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، یہ عادت نہیں ہے، وہ بہت تیزی سے نہیں کہتے، یعنی بہت کھینچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ اکبر بہت دیر لگا دیتے ہیں. بعض ہمارے مقتدی اس کا خیال نہیں کرتے، بڑی بڑی جماعتوں میں انہوں نے اللہ تو امام کے ساتھ کہہ دی، لیکن اکبر جو ہے وہ امام سے پہلے کہہ، اللہ کی اکبر امام سے پہلے کہہ دی. تو آپ نے لکھا کہ مقتدی نے اللہ امام کے ساتھ مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر دیا تو اس کی نماز نہ ہوئی. یعنی ہماری جو تکبیر ہے وہ امام کے پیچھے رہے، امام ہم سے پہلے اللہ اکبر کہے اور ہماری اس کے پیچھے رہے. اسی لیے علماء یہ فرمایا کرتے تھے ائمہ کو سمجھاتے وقت امامت کرنے والوں کو کہ تم جب تکبیر تحریمہ کہو تو جلدی سے کہہ لو اللہ اکبر، تاکہ تم سے کوئی اگر بعض مقتدیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، دیکھیں امام سے پہلے رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کیا فائدہ، امام سے پہلے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. سخت ممانعت بھی آئی ہے اس کی، انشاءاللہ اپنے موقع پہ عرض کریں گے. تو نماز جو ہے وہ حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ تمہارا رکوع امام کے پیچھے ہو، تمہارا جو سجدہ ہے یہ امام کے پیچھے ہو، پہلے امام رکوع سے اٹھے، پہلے امام سجدے سے اٹھے، اس کے بعد تم اٹھو. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ بھی ہماری امام کی ابتدا میں ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ نے یہ مسئلہ بھی بیان کروایا کہ امام کو رکوع میں پایا، اللہ اکبر اس نے کھڑے ہو کر کہی، امام رکوع میں چلا گیا. بعد میں ایک شخص ایسا آیا کہ امام رکوع میں تھا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والا آیا، اس نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہی، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ رکوع میں پہنچا. تو اور نیت اس کی یہ تھی کہ یہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں یہ رکوع کی کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس نے اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہی تھی تو اس کی نیت یہ درست نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ تکبیر تحریمہ ہی میں شمار ہوگی اور اس کی یہ تکبیر تحریمہ درست ہو جائے گی، صحیح ہوگی، یعنی یہ نماز اس صورت میں اس کی ٹھیک رہے گی کیونکہ اس نے تکبیر جو ہے وہ صحیح حالت میں صحیح جگہ پر کہی. تو امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا تو اس نے اگرچہ رکوع کی بھی نیت کی تب بھی اس کی وہ تکبیر تحریمہ درست ہے اور نماز جو ہے اس کی وہ شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے امام کی تکبیر کا کسی کو کچھ حال معلوم نہیں ہے، پیچھے تک صفیں لگی ہوئی ہیں اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے اپنی تکبیر امام سے پہلے کہہ دی ہے تو پھر تو اس کی نماز شروع نہیں ہو سکے گی. اور غالب گمان اس کا یہ ہے کہ میں نے امام کی تکبیر کے بعد ہی کہی ہے تو پھر تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر کچھ اس کو معلوم نہیں ہو رہا تو بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ اپنی دوبارہ کہہ لے تاکہ اس کی نماز جو ہے امام کے ساتھ وہ درست اور صحیح ہو جائے. اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ کہ جو زبان سے بول نہیں سکتے، جیسے گونگا ہے یا اور کسی وجہ سے زبان رک گئی، ایسے شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اگر دل میں بھی تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے. جہاں جہاں نماز میں ذکر کا حکم ہے کہنے کا وہاں یہی حکم ہے کہ کم سے کم اتنی زبان سے ہماری آواز ہو کہ وہ ہمارے
کانوں تک پہنچ جائے اور ہم اس کو سن سکیں. اگر کانوں تک نہیں پہنچی اور آواز نہیں اس طرح سے پڑھ رہے ہیں زیر لب بالکل دل ہی میں، تو پھر نماز ایسی نہیں ہوتی. کسی کی بھی ساری نمازیں ان کو لوٹانا ہوں گی. اسی طرح سے بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے اور بہت سے لوگوں کی توجہ نہیں، یہ لفظ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جو شروع میں الف ہے، یہ الف کے اوپر زبر ہے اور یہ عربی میں حمزہ ہے. اگر اس کو آ کو کھینچا تو معنی جو ہے بدل جائیں گے. یعنی اس کے معنی تو یہ ہے اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے بزرگی ہے. تو معاذ اللہ اس کے معنی الٹ نکلتے ہیں کہ کیا وہ بڑا ہے یا کیا اسی کے لیے بڑائی یا بزرگی ہے. تو اس آ کو جو الف ہے شروع میں حمزہ، اس کو ہرگز نہیں کھینچنا. اسی طرح سے اکبر کی آ کو جو الف ہے اکبر کی، یہ تو بھی زبر ہے، اس کو بھی کھڑا زبر کے ساتھ اک کر کے کھینچ دیا. اسی طرح سے با اور را پہ بر ہے اکبر، اسی طرح اکبر کی بار کو بھی بار کر دیا. تو یہ دونوں صورتیں بڑی تینوں غلط ہیں اور اس سے بھی نماز اگر غلطی سے کسی نے کہی تو اس کی نماز نہیں شروع ہوگی. جان بوجھ کے معاذ اللہ کسی نے قصدن کہی تو پھر تو کفر ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ کی ال کو کھینچ رہے تو یہ بھی قرات کی روح سے بھی یہ بالکل ہی بے بنیاد ہے اور غلط ہے. ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں اللہ اکبر، یہی فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت نے یہی لکھا کہ سنت طریقہ یہی ہے. نماز کے اندر امام کے لیے بھی آپ نے یہی لکھا کہ جب وہ قیام سے اپنے سجدے کی طرف جائے تو اللہ کی لام جو ہے اس کو کھینچتا ہوا جائے گا. اللہ اکبر، یہ سنت لکھا کہ یہ ہے کہ اس کو کھینچتا ہوا سجدے میں جائے. اور اسی طرح سے دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جب وہ اٹھے گا اور واپس قیام کی طرف جائے گا اس وقت بھی وہ لام کو کھینچے گا. یعنی یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے قیام سے سجدے کے تک، سجدے سے قیام تک کے لیے جو فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے لام کو کھینچا جائے گا. اللہ اکبر، یہاں جو ہے غلطی نہ کی جائے. تو یہ جب وہ سجدے کے قریب پہنچ جائے تو راہ اس کی مکمل ہو. اسی طرح سے سجدے سے اٹھے قیام کی طرف پہنچے جب وہ، تو اس کی راہ جو ہے مکمل ہو جائے اور جو کھینچنا ہے اس نے وہ لام کو کھینچنا ہے. اور شروع اور بیچ اور آخر میں جس کو فقہ نے سخت منع لکھا جس سے معنی ہی بدل جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تکبیر تحریمہ کہنے کا جو صحیح طریقہ ہے جو فقہ نے بیان فرمایا یہ ہمیں سمجھایا. یہ اللہ تعالیٰ تبارک ان کے مزارات پر، ان فقہ پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے نماز میں بھی ایک ایک جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی اور حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں سب کچھ سکھایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں.